الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا تعارف۔ سوال کیا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے جانے والے صحیفوں کا کیا تعارف ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے جانے والے صحیفوں سے مراد وہ صحیفے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کیے ہیں۔ اہل علم کے مطابق ان میں عمومی طور پر واضح حکمت بری باتیں اور نصیحتیں بیان کی گئی ہیں۔ قرآن کریم میں ہمارے پروردگار نے ان صحیفوں کا متعدد مقامات پر تذکرہ فرمایا ہے، کہیں مجمل اور کہیں مفصل۔ مجمل تذکرہ ان فرامین میں موجود ہے: قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ اے مسلمانوں، تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی، اور اس چیز پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کو دیا گیا، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 136۔ اسی طرح فرمان باری تعالیٰ ہے: قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا ہے اور جو کچھ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتارا گیا، اور جو کچھ موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام پر اور دیگر انبیاء پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے، ان سب پر ایمان لائے، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 84۔ قدر مفصل انداز میں تذکرہ سورۃ النجم میں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں: افرأیت الذی تولی واعطی قلیلا واکدی اعنده علم الغیب فهو یری ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراہیم الذی وفی الا تزر وازرة وزر اخرى وان لیس للانسان الا ما سعى وان سعیه سوف یری ثم یجزاہ الجزاء الاوفی۔ کیا آپ نے اسے دیکھا جو منہ موڑ کر چلا گیا، جس نے تھوڑا سا دیا اور ہاتھ کھینچ لیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے جسے وہ دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے موسیٰ کے صحیفوں کی تعلیمات نہیں بتلائی گئیں، اور ابراہیم کے صحیفوں کی، جنہوں نے وفا کر کے دکھائی کہ کوئی جان کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کے لیے انسان دوڑ دھوپ کرے گا، اور یہ کہ اس کی کد و کاوش عنقریب دیکھی جائے گی، پھر اسے بھرپور انداز میں بدلہ دیا جائے گا۔ سورۃ النجم آیت نمبر 33 تا 41۔ اسی طرح سورۃ الاعلی میں فرمان باری تعالیٰ ہے: قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ تزکیہ نفس کرنے والا شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے رب کا نام لیا اور نماز ادا کی، لیکن تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہترین اور باقی رہنے والی ہے۔ یقیناً یہ بات اولین صحیفوں میں ہے، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ سورۃ الاعلی آیت نمبر 14 تا 19۔ علامہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں: لفظ صحف یہ صحیفہ کی جمع ہے، اور ان سے مراد ابراہیم اور موسیٰ علیہم السلام کو دی جانے والی کتابیں ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے جامع البیان جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 377۔ علامہ امین شنقیطی رحمہ اللہ کہتے ہیں: فرمان باری تعالیٰ وما انزل الی ابراہیم، یہاں یہ بیان نہیں کیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف کیا نازل کیا گیا تھا۔ اس کی وضاحت ہمیں سورۃ الاعلی میں بتلائی گئی ہے کہ یہ صحیفے تھے، اور صحیفوں میں جو کچھ بیان کیا گیا تھا اس میں یہ بھی شامل تھا کہ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، لیکن تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہترین اور باقی رہنے والی ہے۔ سورۃ الاعلی آیت نمبر 16 تا 17۔ پھر وضاحت فرمائی کہ یہ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یقیناً یہ بات پہلے صحیفوں میں ہے، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ سورۃ الاعلی آیت نمبر 18 تا 19۔
ریفرنس کے لیے دیکھیے اضواء البیان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 45۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صحف ابراہیم کے نازل ہونے کی تاریخ کے بارے میں بھی بتلایا، جیسے کہ سیدنا واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے یکم رمضان کو نازل ہوئے، اور تورات رمضان کی 6 راتیں گزرنے پر نازل ہوئی، انجیل رمضان کی 13 راتیں گزرنے پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید رمضان کی 24 راتیں گزرنے پر نازل ہوا۔ مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 107۔ اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے سلسلہ صحیحہ حدیث نمبر 1575 میں حسن قرار دیا ہے۔ چند ضعیف احادیث اور بعض تابعین کے اقوال میں صحف ابراہیم کی کچھ نصوص کا تذکرہ ملتا ہے۔ غالب امکان یہی ہے کہ یہ نصوص اسرائیلی کتب سے نقل شدہ ہیں، لہٰذا اگر یہ نصوص ثابت شدہ ہیں تو ان سے معلوم ہوتا ہے کہ صحف ابراہیم کا مرکزی موضوع وعظ اور حکم ہیں، جیسے کہ داؤد بن ہلال نصیبی رحمہ اللہ کہتے ہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے کہ اے دنیا، تو نیک لوگوں کے لیے بہت ہی حقیر ہے، اگرچہ تو نے ان کے سامنے تصنع اپنایا اور انہیں اپنے خوبصورت ہونے کا جھانسا دیا، کیونکہ میں نے ان کے دلوں میں تجھ سے دوری اور بغض ڈال دیا ہے۔ میں نے تجھ سے بڑھ کر کوئی حقیر مخلوق پیدا نہیں کی، تیری ہر حالت ہی پتلی ہے اور تو نے فنا ہی ہونا ہے۔ میں نے تجھے جس دن پیدا کیا تبھی فیصلہ کر دیا تھا کہ تو کسی کے لیے دائمی نہیں رہے گی اور نہ ہی کوئی تیرے لیے ہمیشہ رہے گا، چاہے تیرا طلبگار کتنا ہی بخیل ہو اور کتنا ہی طمع اور لالچ کر لے۔ تو ایسے نیک لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو مجھے اپنے دل میں رضا دکھاتے ہیں، جو اپنے ضمیر میں صداقت اور استقامت دکھاتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ وہ لوگ جب میرے پاس اپنی قبروں سے آئیں گے تو ان کے لیے یہی جزا ہوگی کہ ان کے آگے آگے نور چلتا ہوگا اور فرشتے ان کو اپنے پروں سے گھیرے ہوئے ہوں گے، یہاں تک کہ میں انہیں اپنی اس رحمت تک پہنچا دوں گا جس کے وہ امیدوار ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الزہد از ابن ابی دنیا روایت نمبر 200۔ اسی طرح الموسوعۃ الفقہیہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 167 میں ہے کہ ابراہیم اور داؤد علیہ السلام کے صحیفوں میں وعظ اور حکایات تھیں، ان میں احکامات نہیں تھے، چنانچہ ان صحیفوں کے لیے ان کتابوں کا حکم ثابت نہیں ہے جن میں احکامات ذکر ہوئے ہوں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، صحف ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیا تھا، ان میں وعظ اور احکامات تھے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 126004۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔